علاقہ بہت بڑا ہے. جب وہ بڑا علاقہ ہے، جب وہ فتح ہوگا، آپ پہنچ گئے ہیں بات تک، جب وہ فتح ہوگا علاقہ تو وہاں آپ نے لوگوں کو زمینیں دینی ہے کہ اچھا تم اس کو آباد کرو، تم اس کو آباد کرو. تو ابھی فلسطین فتح نہیں ہوا، شام فتح نہیں ہوا، وہ تو کبھی آئے گا وقت کہ وہ فتح ہوگا، لیکن آپ کا جھنڈا وہاں لہرائے گا. تو میں آج یہ آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ میں کاغذ لایا ہوں، جو یہ رق اس کاغذ کو عربی میں کہتے تھے، پارچمنٹ اس کو انگلش میں کہتے ہیں یہ میں کاغذ لایا ہوں. اس کاغذ کے اوپر وہاں پر 12 گاؤں میرے بھائی کے نام کے لکھ دیں اور 12 گاؤں میرے نام لکھ دیں. ابھی فلسطین فتح نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں، اور انہوں نے پڑھا تھا کتاب، انہوں نے کہا کہ پکی بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پارچمنٹ، وہ جو کاغذ تھا وہ لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا اس کاغذ کے اوپر 12 پنڈ، اب میں ٹھیٹ اپنی زبان میں لفظ کہتا ہوں، 12 پنڈ لکھ دیں تمیم داری کے نام، پورا علاقہ، پورے مربع، اس کا خاندان ان کو آباد کرے گا. اور 12 پنڈ جو ہیں وہ لکھ دے اس کے بھائی کے نام. اب وہ جو ان کا بھائی تھا نا نعیم داری، اس کو الخلیل میں 12 پنڈ الاٹ کر دیے گئے. اچھا دیکھیں فلسطین ابھی فتح نہیں ہوا اور حضور ان کو زمینیں دے رہے ہیں. اور مسجد اقصیٰ کے قریب، بیت المقدس کے قریب اینون ایک جگہ تھی، وہ 12 کے 12 پنڈ حضور نے حضرت علی سے کہا اس کو لکھ دو. اور ساتھ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک حکم لکھواتا ہوں کہ ان کو وہ 12 گاؤں دے دیے جائیں، پوری زمین تمیم داری کے نام، خاندان داری کے نام، اور یہ لکھ دے کہ میرے بعد جتنے بھی بادشاہ یا حکومتیں آئیں ان میں سے کوئی اس خاندان سے وہ چھین نہیں سکتا، اور اگر کوئی چھینے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. پھر ذرا بیٹے غور سے سنیں، فلسطین ابھی فتح نہیں ہوا، کچھ نہیں، اور حضور زمینیں الاٹ کر رہے ہیں اس پر. اور کہہ کون رہا ہے؟ تمیم داری. اور وہ کہتا ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے آپ کا جھنڈا وہاں لہرانا ہے، جب وہ وقت آئے تو پھر وہ زمینیں ان پر قبضہ ہوگا میرا، لیکن وہ آج ہی مجھے دے دیں. حضور نے اس کو لکھ کے دے دیا اور صحابہ میں حضرت عمر کو اس کا وٹنس بنایا، 1 2 3 سے ابھی. اب وہ وقت گزرتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا آخری زمانہ، حضرت عمر کا شروع کا زمانہ، فلسطین شروع فتح ہو گیا. جب فلسطین فتح ہوا تو وہی پیپر لے کر تمیم داری جاتے ہیں حضرت عمر کی عدالت میں، کہتے ہیں وہ ذرا میرے نام رجسٹری کر دیں، یا ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ لینڈ رجسٹری جو ہے نا، انتقال کر دیں میرے نام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے نام وہ انتقال کر دیا. اب یہ دیکھیے عجیب بات ہے کہ وہ جو لیٹر تھا نا حضور کا لکھا ہوا تمیم داری کے نام، اباؤٹ 1960 کے اندر فرانس کی ایک ٹیم نے فلسطین کے اندر آرکیالوجسٹوں نے ڈگنگ کے دوران کہیں سے وہ فائنڈ کر لی. تو وہ لیونگ جو اتھارٹی ہے وہ اس وقت، میں نے اس کی وہ فوٹو کاپی دیکھی ہے، اس کا پرنٹ دیکھا ہے میں نے، وہ جو فرانسیسیوں نے نکالا تھا. تو اس کا مطلب اب یہاں میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خاص اسلام کے اندر ٹاپک ہے، اس کو کہتے ہیں حضور کے خطوط اور حضور کے زمانے کی لکھی ہوئی تحریریں. وہ جو ہے نا عہد نبوی کی وثیقہ نویسی اس کا ایک نام ہے، اور وہ خاص ایک اصطلاح ہے کہ وہ تلاش ہوئے ہیں اور ان کے اوپر حضور کی وہ باتیں لکھی ہوئی تھی. اب وہ فتح ہو گیا، حضرت تمیم داری کو وہ زمین مل گئی. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر وہاں کے گورنر ہیں، عمرو بن عاص، فلسطین کے، ان کو ایک خط لکھتے ہیں، اور خط لکھتے کیا کہتے ہیں؟ پوری فلسطینی عوام کا خیال رکھنا، خاص کر کے تمیم داری اور اس کے بھائی کی زمینوں کا خیال کرنا، وہ میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا تبرک ہے. اب جب ہم بات کے ادوار پڑھتے ہیں اس اتفاق سے، حافظ ظہیر آج ہمارے پاس جمع پڑھنے کے لیے آئے ہیں، یہ لوئر ہیں، بیٹے شاید یہ بات زندگی میں آپ کو اس کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی، پر کبھی یاد رکھیں ایز اے لوئر، جو اسلامک قانون کے اوپر، الاٹمنٹ کے اوپر چیریٹی قانون جو بنے ہیں اور جن کو لکھا گیا ہے، جو چیریٹی قانون خلفائے راشدین کے زمانے میں، امام ابو یوسف کے زمانے میں، امیہ کے زمانے میں، جب وہ چیریٹی کوئی قانون بنتے تھے نا کہ یہ وقف کا، اوقاف کا قانون ہے، تو اس کے وہ جو قانون بنتے تھے
وہ حضرت تمیم داری کی زمین سے بنتے تھے. کیوں؟ تمیم داری کو جو ہی وہ زمین 12 گاؤں ملے انہوں نے اس کو چیریٹی کے نام وقف کر دیا. تو وہ کہتے ہیں پہلی چیریٹی جو وقف ہوا ہے اسلام کے اندر, جس نے پبلک کے لیے کچھ کیا ہے, اپنا مال چیریٹی کے نام وقف کر دیا ہے, وہ حضرت تمیم داری ہے. کتاب القراءات کے اندر امام ابو یوسف نے اس کا ڈسکس کیا. اور گوروں کو تو آپ جانتے ہیں کہ جو ایکسپرٹ ہیں اس لائن کے, وہ جب چیریٹی کے لا کو دیکھتے ہیں تو تمیم داری کا وہاں نام ہوتا ہے کہ فلسطین کے اندر پہلی چیریٹی ان کی تھی. پہلی زمین بھی ان کے نام الاٹ کی گئی, اس لحاظ سے کہ جو بھی ملک فتح کیا اس میں وہ الاٹ کر دی گئی. اب انہوں نے اس کو وقف کر دیا. یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جتنی کتابیں لکھی گئی نا, اس کی فلسطین کے حالات کے اوپر, ایون صلاح الدین یوسف کے زمانے میں یا عبد الملک بن مروان کے زمانے میں, یا ابن حجر نے لکھی, ذہبی نے لکھی, کسی نے, جن محدثین نے ان کا ذکر کیا ہے. اور وہ جو جغرافیہ کی کتابیں ہیں, ہمارے جو اسلام کی جغرافیہ کی کتابیں, جب وہ جغرافیکل کتاب کا ذکر آتا ہے نا فلسطین کے جغرافیہ کا, تو یقوت اموی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے, اس کا نام موجم البلدان ہے. تو جب وہ اس کا ذکر کرتے ہیں نا فلسطین کا کہ مسجد اقصیٰ اس جگہ ہے, فلاں جگہ اس جگہ ہے, تو وہاں جغرافیہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے تمیم داری اور اس کے بھائی کی زمین اس جگہ ہے. تو تمیم داری از اے نیم. اب میں نے وہ دجال کی باتیں آپ کو نہیں سنائی جو ان سے روایت ہے, میں نے کوئی اور بات سنائی ہے. اب وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقف کے لیے ان کی بہت سی باتیں ہیں وہاں پر. ایک بات میں نے بگننگ میں کہی تھی کہ یہ منک تھے, اور منک کا مطلب ان کے ہاں ہوتا ہے جو بہت عبادت گزار ہوتے ہیں. اب یہ مسلمان ہو گئے, انہوں نے کلمہ پڑھا. اب جب قرآن مکمل پورا نازل ہو گیا تو نازل ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قرآن کا حفظ کیا اور حافظ قرآن بن گئے. جب یہ حافظ قرآن بنے تو بس وہ حافظ قرآن ایسے نہیں کہ ایک سعادت ہو گئی. انہوں نے کیا کیا, تمیم داری نے ایک کعبے میں کھڑے ہو کر ایک رکعت کے اندر کھڑے ہو گیا, اللہ اکبر الحمدللہ الف لام میم, یہاں سے شروع کیا اور والناس تک پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کیا. اب ان کے شاگرد جب اس روایت کو بیان کرتے تھے تو وہ کسی کو بتانا ہوتا نا کہ تمیم داری ایک رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے, تو وہ بتاتے نہیں. جب مکے میں بتاتے تو وہ کسی کو پکڑتے, کہتے آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ جو مقامی ابراہیم ہے نا, اس سے ٹھیک 3 یا 4 میٹر دور یہ وہ جگہ ہے جہاں تمیم داری ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا کرتا. اب یہ راہب تھے ادھر بھی یہ اسلام کے راہب بن گئے. اب یہاں میں ایک میٹھی تو نہیں میں کہہ سکتا بات سناؤں آپ کو, پتہ نہیں کیا نام اس کو دیں. حدیث کے اندر یہ آتا ہے کوئی بندہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کر سکتا. 7 دن میں کرے, 40 میں کرے, 3 دن سے کم نہیں ختم کر سکتا. یہ حضور کا حکم ہے. مگر وہ جو حکم ہے وہ اس کانٹیکسٹ کے اندر ہے کہ جب قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے کوئی بندہ تلاوت کرے تو 3 دن سے کم میں ختم نہ کرے. اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے, اور یہ جو ہے اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے. اس کا یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ایک رکعت کے اندر رب سے باتیں کرنی یہ ثواب کے لیے ہے, اس لیے حضور کی وہ وعید اس کے اوپر نہیں آتی. اس کا مطلب ہوا ثواب کے لیے جب کام کیے جاتے ہیں تو اس وقت قوانین کو نہیں دیکھا جاتا, قوانین کسی اور کانٹیکسٹ میں ہوتے ہیں, ثواب کسی اور کانٹیکسٹ میں ہوتا ہے. اب ہم جتنے کام کر رہے ہیں ایسٹرن مسجد کے اندر, کچھ لوگ ان کو قانون کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ہم جو کرتے ہیں وہ قانون کی نگاہ سے اس وقت نہیں دیکھ رہے ہوتے, ہم نے اس وقت تمیم داری کی اینک پہنی ہوتی ہے. تو ہم تمیم داری کے سٹائل میں, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پورا قرآن ایک رات میں ختم کرتے تھے. جب ان کو شہید کیا گیا تو ان کی بیوی نے, حضرت نائلہ نے حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہا, ارے ظالموں تم نے اس شخص کو شہید کر دیا ہے جو ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتا تھا. اب حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ 3 دن سے پہلے قرآن نہیں ختم کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہوتا ہے.